بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کے دن کی نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ چنانچہ ان میں سے چھوٹی نشانیاں عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو ظاہر ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار ظاہر ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ ناظرین، قیامت کی نشانیاں بھی ایسی ہی تیزی سے ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے اوپر سے نیچے بڑی تیزی کے ساتھ گرتے ہیں۔ اس سال کے آغاز سے پہلے ہی بہت ساری نشانیاں ایسی پیدا ہو چکی ہیں جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب آئے گی؟ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے متعلق بتایا جائے گا جو آج تک پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، علامت قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان نافرمان ہو جائے گا، سکی اولاد تک اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے گی۔ ایسے وقت میں دوست کو اپنا اور ماں باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا۔ اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ بدتمیزی اور گالم گلوچ والا برتاؤ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ قتل عام ہونا، زلزلے کی کثرت سے آنا، زمین دھنسنے، چہرے مسخ ہونا، اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہونا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا، مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہونا، درندوں اور جانوروں کا انسانوں سے باتیں کرنا، رومیوں کی تعداد بڑھنا، اور مسلمانوں سے ان کی جنگ قسطنطنیہ فتح ہونا جیسے واقعات ہوں گے۔ اسی طرح علم دنیا سے اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور معزز بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور منصب نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی عزت اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان عام ہو جائیں گا۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر لوگ ملک کی دولت کو اپنی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ اپنی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے غلط قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے جھوٹے اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔
عراق کا مشہور دریا دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 999 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے ذخیرے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ عالم۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا جس میں سرخ آندیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسائے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں گی، پھر کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ان میں سے بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ علماء نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا کہ ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تک رہ چکی ہے۔ ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلن مسک کے سپیس ایکشن مشن کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا وغیرہ شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکن طور پر کرونا وائرس وہ وبا ہو سکتی ہے۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے، لیکن آج کے وقت میں پیغام دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ کیا آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت کھو چکا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دین بے عقلوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ آج دنیا بھر کے ممالک کے درمیان لوگ بلند ترین عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے زیادہ بلند عمارتیں موجود ہوں وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب قرار دیتے ہیں۔ ان جیسی دیگر نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر قیامت کی بڑی نشانیوں کے متعلق بات کریں تو حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دجال، دابا، بطل، مشرق سے طلوع، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا دھنسنا، مشرق میں دھنسنا، مغرب میں دھنسنا، جزیرہ العرب میں دھنسنا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی الدخان کی ہے، جو ایک بہت بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک زمین پر چھا جائے گا۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک دجال کا آنا بھی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا۔ وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہو گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے۔ اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ وہ زمین کے اکثر مقامات پر گشت کرتے کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ صحیح مسلم میں اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اسی وقت اچانک دعوت الارض وہاں دکھائی دے گا۔ اسے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا اور نہ چھپ سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دجال کا آنا ہے، اور یہ دونوں میں سے جو پہلے ہوگا
اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دعوت الارض کا آنا۔ یہ حدیث اور اسناد سے دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اسے دروازے لدا پر قتل کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی قیامت کی چند نشانیاں جو ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر۔ آمین۔